اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہماری آنکھوں کی شیپ گول کیوں نہیں؟ ناک آنکھوں کے درمیان ہی کیوں رکھی گئی ہے؟ کان میں کڑوا مادہ کیوں ہوتا ہے؟ مردوں کے چہرے پر داڑھی کیوں آتی ہے اور ہاتھوں میں لکیریں آخر کیوں ہیں؟ آج سائنس جن باتوں پر تحقیق کر رہی ہے وہ راز صدیوں پہلے ہی ہمارے امام ہمیں بتا کر جا چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انسانی جسم کے وہ حیران کن راز جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک طبیب اپنے علم طب پر بڑا فخر کرتا تھا۔ وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا، اگر تم انسانی جسم کی حقیقت جانتے ہو تو میرے سوالوں کے جواب دو۔ پھر امام نے ایک کے بعد دیگر سوالات اس سے پوچھے۔ امام نے پوچھا، سر کے بال اوپر ہی کیوں اگتے ہیں؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ بھویں آنکھوں کے اوپر کیوں رکھی گئیں؟ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں ہیں؟ پلکیں کیوں بنائی گئیں؟ آنکھ کا پانی کھارا کیوں ہے؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں رکھی گئی؟ ناک کا پانی کیوں بنایا گیا؟ کان صدف جیسی شکل کے کیوں ہیں؟ کان میں کڑوا مادہ کیوں رکھا گیا؟ مونچھیں ناک کے نیچے کیوں رکھی گئیں؟ ہونٹ کیوں بنائے گئے؟ زبان نرم کیوں بنائی گئی؟ دانت مختلف قسم کے کیوں ہیں؟ منہ کا لعاب دہن میٹھا کیوں بنایا گیا؟ ہاتھوں میں لکیریں کیوں ہیں؟ انگلیوں میں پور کیوں ہیں؟ ناخن اور بالوں میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے جبکہ عورتوں کی نہیں؟ گھٹنے اور جوڑ مڑتے کیوں ہیں؟ دل مسلسل حرکت میں کیوں رہتا ہے؟ امام کے ان سوالوں کا جواب اس طبیب کے پاس نہیں تھا۔ افسوس کہ وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے امام سے پوچھا کہ آپ ہی ان سوالوں کے جوابات دیں۔ تو امام نے فرمایا کہ سر کے بال اوپر کیوں اگتے ہیں؟ تاکہ دماغ گرمی اور سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ تاکہ روشنی آسانی سے آنکھ تک پہنچ سکے۔ بھویں آنکھوں کے اوپر کیوں رکھی گئیں؟ تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے۔ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ سرما اور دوا آسانی سے پورے حصے تک پہنچ سکے۔ پلکیں کیوں بنائی گئیں؟ تاکہ گرد و غبار اور نقصان دہ چیزوں سے آنکھ محفوظ رہے۔ آنکھ کا پانی کھارا کیوں ہے؟ تاکہ آنکھ محفوظ اور صاف رہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں رکھی گئی؟ تاکہ روشنی متوازن انداز میں دونوں آنکھوں تک پہنچے۔ ناک کا پانی کیوں بنایا گیا؟ تاکہ دماغ کی گرمی کم ہو اور سانس کا نظام درست رہے۔ کان صدف جیسی شکل کے کیوں ہیں؟ تاکہ آواز جمع ہو کر آسانی سے اندر داخل ہو۔ کان میں کڑوا مادہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ کیڑے مکوڑے اور نقصان دہ چیزیں کان میں داخل نہ ہوں۔ مونچھیں ناک کے نیچے کیوں رکھی گئیں؟ تاکہ ناک اور منہ کی رطوبت منہ تک نہ پہنچ سکے۔ ہونٹ کیوں بنائے گئے؟ تاکہ الفاظ صحیح ادا ہوں اور منہ محفوظ رہے۔ زبان نرم کیوں بنائی گئی؟ تاکہ انسان آسانی سے بول سکے اور کھانا چبا سکے۔ دانت مختلف قسم کے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا، اگلے دانت کاٹنے کے لیے، نوکیلے دانت پھاڑنے کے لیے اور پچھلے دانت کھانا پیسنے اور چبانے کے لیے۔ منہ کا لعاب میٹھا کیوں بنایا گیا؟ تاکہ انسان کھانے کا ذائقہ محسوس کر سکے۔ ہاتھوں میں لکیریں کیوں ہیں؟ تاکہ چیزیں ہاتھ سے نہ پھسلیں۔ انگلیوں میں پور کیوں ہیں؟ تاکہ انسان باریک چیزیں مضبوطی سے پکڑ سکے۔ ناخن اور بالوں میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ تاکہ انسان انہیں آسانی سے کاٹ سکے۔ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ مرد اور عورت میں فرق ظاہر ہو۔ گھٹنے اور جوڑ مڑتے کیوں ہیں؟ تاکہ انسان آسانی سے حرکت کر سکے۔ دل مسلسل حرکت میں کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے۔ یہ تمام سوالات سن کر طبیب حیران رہ گیا اور اس نے کہا، بے شک یہ علم عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ خدائی حکمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر یہ میری کاوش آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ مجھے اور کیسی ویڈیو بنانی چاہیے۔ شکریہ۔